السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے پہلے ان پر ایک نظر۔ جو مرضی اب حکومت کی بات چیت کی ٹائم ختم ہو چکا ہے، کسی قسم کی نیگوسیشن ختم ہو چکی ہے، صرف ایک چیز رہ گئی ہے، ہاں نواز شریف ریزائن کریں اور ری الیکشن کروا دیں، بس۔ بات چیت کا وقت ختم، نواز شریف استعفی دیں اور دوبارہ الیکشن کرائیں، عمران خان۔ وزیر اعظم کی سیاسی رہنماؤں سے مشاورت۔ آرٹیکل 245 کے نفاذ سے کسی سیاسی عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی دھرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی جلسے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دفعہ آرٹیکل 245 کا نفاذ خالصتاً دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے نفاذ کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 245 کے تحت فوج لانگ مارچ یا کسی اور سیاسی سرگرمی کو نہیں روکے گی، چودھری نثار علی خان کی قومی اسمبلی میں یقین دہانی۔ گڑمڈ نہیں کرنا چاہتے۔ یوم انقلاب کا اعلان اور اس کی منصوبہ بندی تو یوم شہداء کے بعد ہوگی۔ اگست میں نے کہا 31 دنوں کا مہینہ ہے اور ہم نے ڈیڈ لائن اگست کا اینڈ دے دیا ہے۔ حکومت 31 اگست تک ختم ہو جائے گی، ڈاکٹر طاہر القادری کا اعلان۔ بات چیت کا وقت ختم، نواز شریف صاحب آپ استعفی دیں، اگلا الیکشن کروائیں۔ شام صاحب، عمران خان صاحب نے اپنے سارے کارڈز کھول دیے۔ گویا انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب استعفی دے دیں، بالکل، اور نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ ساتھ الیکشن کمیشن بھی نیا بنے گا۔ الیکشن کمیشن بھی نیا بنایا جائے، بالکل، اچھی بات ہے۔ شام صاحب، مطالبہ کرنے کا حق تو حاصل ہے نا ہر شخص کو۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے بس ٹھیک ہے، لیکن آگے سے جواب کیا آئے گا؟ انہوں نے مشاورت شروع کر دی۔ اب کیا آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے استعفے پر مشاورت شروع کر دی؟ انہوں نے عمران خان صاحب کو روکنے کے یا عمران خان صاحب کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے؟ نہیں، اس وقت دیکھیے عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں غور ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بالکل، یعنی کارکنوں کو اور لیڈروں کو حفاظتی نظر بندی میں لے لیا جائے، ٹھیک، اجتماع کرنے سے روک دیا جائے یا اجتماع کرنے کی اجازت دے دی جائے، تو اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے واپس آئیں گے حکومت کو گرا کر۔ جی، گویا نواز شریف صاحب اگر استعفی نہیں دیں گے تو پھر استعفی ان سے لیا جائے گا۔ اب 14 اگست جب آئے گا تو پھر عمران خان صاحب کا امتحان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک، کہ وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے حاصل ہوگا۔ ٹھیک، نواز شریف صاحب کہ میں استعفی نہیں دیتا، تو جب وہ استعفی نہیں دیں گے تو پھر استعفی ان سے کون لے گا اور کیسے لے گا؟ نہیں، اسلام آباد میں اگر لاکھوں لوگ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں اکٹھے ہو جائیں ہاں تو پھر وہ استعفی لے لیں گے۔ اگر دباؤ تو بڑھ جائے گا۔ نہیں، لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں استعفی دے دو، ٹھیک ہے، اور وہ پورے ملک سے آئے ہوں، تو پورے ملک میں ایک کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس کے کتنے لاکھ ووٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ بالکل، اور 18 کروڑ کی آبادی ہے، 4 اس میں صوبے ہیں، ایک صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ایک صوبے میں خیبر پیکے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ایک سندھ میں آصف علی زرداری صاحب کی حکومت ہے، اور جو بلوچستان ہے
اس میں ایک مخلوط حکومت ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر مالک صاحب. تو کس طریقے سے نواز شریف صاحب سے استعفیٰ لیا جائے گا، وہ میکینزم کیا ہوگا؟ لیکن صاحب کوشچنیبل مینڈیٹ ہے نا ان کا. کیسے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو دھاندلی ہوئی. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی. بالکل. وہ بعض بے قاعدگیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. کئی حلقوں میں انہوں نے نتائج کو چیلنج بھی کر رکھا ہے. اب یہ بات ان کو ثابت کرنی ہے کہ ایک تو دھاندلی جو ہے وہ ملک بھر میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پلینڈ دھاندلی تھی. جیسے 1977 میں دھاندلی ہوئی نا، بالکل. وزیر اعظم ہاؤس میں ایک سیل قائم ہوا اور اس نے پھر باقاعدہ ہدایات دی اور ان کے تابع دھاندلی ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، ان میں سے کسی کی بھی حکومت قائم نہیں تھی جب الیکشن ہوئے. ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اس سے پہلے 1977 میں جب انتخابات ہوئے تو بھٹو صاحب کی حکومت تھی. ٹھیک. ان کی نگرانی میں انتخابات ہوئے، انہی نے الیکشن کمیشن کو مقرر کیا تھا، انہی نے انتخابات کے انتظامات کیے تھے. اور دنیا میں جہاں جہاں پارلیمانی جمہوریتیں ہیں اور جہاں جہاں صدارتی جمہوریتیں ہیں وہاں بھی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آتی الیکشن کرانے کے لیے. انڈیا میں آپ دیکھ لیں، بالکل وہی گورنمنٹ تھی. برطانیہ میں دیکھ لیں، ترکی میں دیکھ لیں، جرمنی میں دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں. ہر جگہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ انتخابات کراتی ہے. ٹھیک. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ترکی میں وزیر داخلہ اور ایک آدھ اور وزیر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. ٹھیک. مناصب خالی کر دیتے ہیں. تو دنیا میں ہر جگہ سٹنگ حکومت الیکشن کراتی ہے. ابھی اوباما صاحب نے انتخاب لڑا نا، بالکل وہ صدر تھے، انہوں نے رہتے ہوئے لڑا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان میں جب 1970 کے انتخابات ہوئے، بھٹو صاحب نے کرائے اور کسی نے اس وقت ان سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ اس کو حکومت کو چھوڑ دیں. اچھا. جب انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی چاہیے. شام صاحب بڑا دلچسپ مرحلہ ہے گفتگو کا، لیکن بریک آ گئی ہے. بریک کے بعد یہیں سے آگے بڑھائیں گے گفتگو کو. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب بتا رہے تھے، کمپیریزن کر رہے تھے 1977 میں جو الزامات لگے تھے. اس وقت تک 1970 تک دنیا میں یہ نسخہ ایجاد نہیں ہوا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو الیکشن کرانے چاہیے. اچھا. دستور کے مطابق جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ نئی حکومت کے قیام تک موجود رہتی ہے. ٹھیک. تو بنگلہ دیش میں یہ پہلے جناب عبوری حکومت کا تصور آیا. اچھا. اور اب دستور میں ترمیم کر کے وہاں بھی ختم کر دیا گیا. اچھا. اب جو انتخابات ہوئے ہیں جن پہ بڑا ہنگامہ ہوا، اپوزیشن نے بائیکاٹ بھی کیا، وہ حسینہ واجد نے وزیر اعظم کے طور پر کرائے. ٹھیک. اب آپ پاکستان میں پھر عبوری حکومتیں قائم کرنے کا تصور آیا. بالکل. اور ایسی ایسی عبوری حکومتیں قائم ہوئیں جنہوں نے جانبداری کے ریکارڈ توڑ دی. اچھا. مثلا جس پارٹی کی حکومت ٹوٹتی تھی اس کے مخالف جو ہے ان کو عبوری حکومت میں بٹھا دیا جاتا. ٹھیک. اب یہ جو عبوری حکومت ہے، اب کانسٹیٹیوشن میں یہ آیا کہ اپوزیشن اور حکومت اب مل کر بنائیں گی. ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب کی پارٹی نے اور زرداری صاحب کی پارٹی نے مل کر حکومتیں قائم کر دی. بالکل. اب اپوزیشن اس وقت ہے پیپلز پارٹی، حکومت ہے مسلم لیگ نون. ٹھیک ہے.
اب जो अबूरी हुकूमत नए इंतखाबात के लिए कायम होगी वो दोनों मिलकर बनाएंगी, जैसे उन्होंने पहले बनाया, जिसका नाम पेश होगा बिल्कुल। दस्तूर के मुताबिक। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन भी इनके इत्तेफाक से होगा, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है वो दस्तूरी हिज़्ब इख्तलाफ नहीं है। अच्छा। कौमी असेंबली में वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी। वो मुशावरत कर ली जाए, पूछ लिया जाए, लेकिन फैसला कुन जो राय है वो इन दोनों पार्टियों की होगी। ठीक है। अब सवाल ये है कि इस वक्त जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन कराया तो तमाम सियासी जमातें उनके खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी थी, 9 जमातें। ठीक। और फिर ये 9 जमातें जो हैं इन्होंने कहा कि धांधली हुई है, और पीपल्स पार्टी उस वक्त बिल्कुल तनहा थी उनके मुकाबले में। अच्छा। आज तहरीक इंसाफ तनहा है बाकी तमाम जमातों के मुकाबले में। ठीक। तो नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में एक ग्रैंड अलायंस नहीं बन पाया। अच्छा। इसी तरीके से जरदारी साहब के खिलाफ भी एक ग्रैंड अलायंस नहीं बन पाया। ठीक। आज इमरान खान साहब को पहले तो अपना मुकदमा साबित करना है। कहां पर? अवाम की अदालत में, कानून की अदालत में। कानून की अदालत में कहते हैं 14 माह से मैं भटक रहा हूं। तो कानून की अदालत में अभी तक उनका यह मुकदमा साबित नहीं हो सका। ठीक। और अवाम की अदालत में जो सामने आया है उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्लान्ड धांधली हुई है। अच्छा। क्योंकि जब हुकूमत ही इनकी नहीं थी, केयरटेकर गवर्नमेंट थी। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन था और अदलिया मौजूद थी। लेकिन शाह साहब वो तो कह रहे इलेक्शन कमीशन भी एक फरीक था। देखिए, आप कहने से जो मर्जी कह ले, आप इलेक्शन कमीशन जो है उसको आप जानिबदार फरीक साबित नहीं कर सकते। अच्छा। अगर नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कराए होते जी, फिर ये इल्जाम की वक़्त और होती। ठीक। अब इमरान खान साहब के पास अभी तक जो कुछ सामने आया है जी, उससे यह साबित नहीं, ये मैं मानता हूं कि बाज नशिस्तों पर बेकायदगियां हुई हैं, बाज में जुर्लू भी फिरा होगा। ठीक। हमारे यहां इंतखाबात इसी तरीके से होते हैं जी, जहां किसका जोर चलता है वो अपना दबाव इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है। लेकिन शाह साहब इतनी बड़ी जमात अगर कहती है और फिर एक मॉस भी वो गैदर करती जा रही है कि ये इलेक्शन हमें काबिल कबूल नहीं, तो इसका क्या इलाज है? देखिए, कहने से उनको 80 लाख वोट मिले जी, तो अगर 10 लाख वोटर उनके आ जाएं मैदान में, हाँ, और कहें कि जनाब हमें ये इलेक्शन मंजूर नहीं है, ठीक है, तो उनका ये मुतालबा सिर्फ इस बात पर कबूल नहीं किया जा सकता क्योंकि मुखालिफ को भी 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। ठीक है। शाह साहब टाइम खत्म हो गया, एक ब्रेक का यानी टाइम आ गया है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू फिर यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है इमरान खान साहब के इल्जामात के हवाले से जो रिग्ड इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं। शाम साहब, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 245 भी नाफिज कर दिया, भुट्टो साहब ने भी किया था। हाँ, भुट्टो साहब ने भी किया था। भुट्टो साहब ने तो उसको मार्शल लॉ से ताबीर किया था, आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 जो आखिरी उनका दौर है जी, जब तहरीक चली हुई PNA की, तो जिला लाहौर में 245 के तहत फौज बुलाई गई थी। ठीक। और हैंड आउट जारी हुआ था कि मार्शल लॉ लगा दिया गया लाहौर। अच्छा। तो बाद में जब फिर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो वहां अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोगों को एक तासुर देने के लिए हमने लफ्ज मार्शल लॉ इस्तेमाल कर लिया, और ये मार्शल लॉ वो नहीं है, ये दस्तूर के ताबे है। और फौजी अदालतें बना दी गई थी। अच्छा। जो PNA के कारकुन थे उनके खिलाफ मुकदमे फौजी अदालतों में चलते थे। ठीक। तो फिर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और हाई कोर्ट का जो फुल बेंच था 5 जजों पर मुश्तमिल जी, जिसमें जस्टिस असलम रियाज हुसैन जो चीफ जस्टिस थे, ठीक, जिनको भुट्टो साहब ने 12वें-14वें नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बनाया था, और वो भी जस्टिस जावेद इकबाल, शमीम हुसैन कादरी, जकीरुद्दीन पाल, करमलाई चौहान, ये सारे जज मौजूद थे। इन्होंने उस मार्शल लॉ को गैर आईनी करार दिया।
اچھا کہ یہ عدالتوں کے اختیارات نہیں لیے جا سکتے اور یہ ٹرائل لوگوں کے وہاں نہیں ہو سکتے اور قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ تجاوز کیا گیا ہے. اچھا، اور اس آرٹیکل 245 کے بارے میں یہ آرٹیکل 245 تو ایک خاصی قسم کا آرٹیکل 245 ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے گی جہاں جہاں دہشت گردی کے خلاف فوج کو بلایا جا سکتا ہے، لیکن فوج کے پاس کوئی عدالتی اختیارات نہیں ہوں گے جی، اور یہ ایک معاونت کے لیے آئے گی سول اتھارٹی کی. جی، تو اب وہاں جو تھا انہوں نے نام تو یہی لیا گیا تھا، لیکن عملاً سول اتھارٹی کو فوجی اتھارٹی کے تابع کر دیا گیا تھا بھٹو صاحب کے دور میں. اچھا شام صاحب، ابھی جو آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس پوری ٹینشن کو ریلیز کرنے کے ڈیفیوز کرنے کی سچویشن. آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب سے بھی گفتگو کی ہے، سراج الحق صاحب سے بھی گفتگو کی ہے، اور یہ تو بات وہ کہہ چکے ہیں کہ 4 حلقے جو ہیں ان کو کھول لیے جائے اور کوئی ایسا فارمولہ بنا دیا جائے. قانون جو ہے، قانون کے تابع تو یہ الیکشن ٹریبونل ہی کام کر سکتا ہے. قانون میں حکومت اس میں دخل نہیں دے سکتی، چاہے بھی تو. اچھا، اس کے لیے قانون بدلنا پڑے گا، کیونکہ وہ سے بھی الیکشن کمیشن کی اور ٹریبونلز کی آزادی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک، تو اگر اتفاق رائے ہو جائے جی تو ایسا کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ٹھیک، تو زرداری صاحب کی تو کوشش، زرداری صاحب دیکھیے ایک مدبر کے طور پر ابھر رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب سے بھی رابطے میں ہیں اور سراج الحق صاحب سے بھی رابطہ انہوں نے کیا ہے. اور کوشش یہ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے معاشرے کو تقسیم کرنا اور اشتعال پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک، عالم اسلام اس وقت کتنی جگہ یہ وہاں یہی صورتحال بن پا ہے. مصر میں دیکھیے کیا ہوا، آپ دیکھیں شام میں کیا ہو رہا ہے اور عراق میں کیا ہو رہا ہے. بالکل، یہ ابو بکر بغدادی نہیں بننا چاہیے کسی شخص کو. ٹھیک، اور وہاں ایک جذبات کو ہوا دے کے ہم وطنوں کو جو برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے، تو پاکستان اس خانہ جنگی سے بچا ہوا ہے. پاکستان میں اگر آپ حملہ کریں گے، بھائی سکندر اعظم کی فوج اس طرح آ سکتی تھی جی، اگر آپ لوگ اکٹھے کر کے دھاوا بولیں دارالحکومت پر، تو پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی حکومت اس ملک میں چلے گی نہیں. لیکن ہر حکومت کا مخالف جو ہے وہ 2-4 لاکھ افراد اکٹھے کر لے گا، اور اگر کوئی ایسی طاقتیں پاکستان میں موجود ہیں جی جو اس گیم کے پیچھے ہیں، تو وہ بھی پھر آپ سمجھ لیں اپنے لیے گڑا خود کھود رہی. شام صاحب، آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 31 اگست تک کی تاریخ دے دی ہے کہ ان دنوں میں یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو جو بھی چاہے کہہ سکتے ہیں، وہ ہماری سامعہ خان نہیں ہے. جی، مذاکرات میں کتنی پوشیدگیاں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت سی پیچیدگیاں جو سچی بھی ثابت ہوتی ہیں. شام صاحب، کسی مرحلے پہ عمران خان صاحب اور ان کے درمیان سمجھوتا ممکن ہے؟ کوئی ملاقات، کوئی بات آگے چل پڑے؟ نہیں، ملاقاتیں تو ان میں ہو رہی ہیں. اچھا، ہوئی ہیں. ٹھیک، یعنی لندن میں بھی ہوئی ہیں عمران خان صاحب اور طاہر القادری اور لاہور میں بھی ہوئی ہے. لاہور میں بھی ہوئی؟ اچھا. اور طاہر القادری صاحب سے جب ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے انٹرویو میں پوچھا آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نو کومنٹ. اچھا. انہوں نے کہا آپ اس کی تردید، میں تردید بھی نہیں کرتا، میں تصدیق بھی نہیں کرتا، اقرار بھی کنم نہ انکار بھی کنم، میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. انہوں نے کئی سوالات کیے، انہوں نے تبصرہ نہیں کیا. اور علی ممتاز جو ہیں انہوں نے پوچھا عمران خان سے، تو عمران خان نے بھی کانٹراڈکٹ نہیں کیا، بات بدل دی. اچھا. تو بات یہ ہے کہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک. اور ان کے لیڈر جو ہیں وہ تو آپس میں مسلسل رابطے میں ہیں. اچھا. لیکن نقطۂ اتصال نہیں مل رہا. اچھا. کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں نئے انتخابات. ٹھیک. اور ان کی پارٹی میں جو لوگ موجود ہیں وہ سارے سیاسی پولیٹیکل برڈز ہیں. ٹھیک. سیاسی پرندے ہیں. جی. اب طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور کھلا کہہ رہے ہیں جی کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن سے تو نواز شریف صاحب کے خلاف ان کا غم و غصہ ختم نہیں ہوگا.
وہ تو ان کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسا انقلاب برپا ہو جو پہلے ان سے نبرد آزما ہو. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ٹھیک ان کا کلا کما کرے, اس کے بعد کوئی اور انتظام ہوتا ہے تو ہو جائے. ٹھیک ہے. شام صاحب ایک بات چل رہی ہے بہت زیادہ, وہ یہ کہ -1 فارمولا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اسٹیپ اسائڈ کریں اور بس. کیوں؟ دیکھیے پرویز مشرف صاحب نے -2 فارمولا بنایا تھا. بالکل. نواز شریف صاحب رخصت ہو گئے, بینظیر بھٹو رخصت ہو گئے. کیا وہ سیاست سے رخصت ہوئے؟ کیا وہ لوگوں سے رخصت ہوئے؟ پھر کتنے سال کے بعد آ کے پھر انہوں نے اقتدار سنبھالا. پھر بینظیر بھٹو نے آ کے یہاں سیاست شروع کی. بالکل. یہ مصنوعی چیزیں ہیں اور وجہ تو بتائی جائے نا. اگر الطاف حسین صاحب نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا کہ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی میں سے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں. کیوں؟ انسان تو کہا جاتا ہے کچھ لوگ ناراض ہیں. کیوں؟ کون کی کچھ حکمت ہے, کیا وجہ ہے, کیا چارج شیٹ ہے؟ دیکھیے کوئی وجہ تو ہو نا. اب اگر مخالف جو ہیں ان کو اگر یہ مطالبہ کیا جائے جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ مطالبہ کریں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو قیادت چھوڑ دینی چاہیے. ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا کہ جاوید ہاشمی صاحب کو قیادت دے دی جائے پی ٹی آئی اور چودھری نثار علی صاحب کو دے دی جائے مسلم لیگ. تو بھائی یہ فیصلہ تو مسلم لیگ نے کرنا ہے نا. اس کا لیڈر کون ہو؟ پی ٹی آئی نے کرنا ہے. اس کا لیڈر کون ہو؟ یہ مصنوعی لیڈر پیدا نہیں کر سکتے آپ. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد پھر اپنے ناظرین کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک سوال میرے ذہن میں بھی کلپلا رہا ہے, وہ ہے کہ کیا وحید کاکڑ فارمولا تو نہیں کہیں بن رہا ہے؟ اس پہ بھی شام صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب ایک اسپیکولیشن یہ ہے کہ شاید وحید کاکڑ صاحب نے جیسے دونوں کو وحید کاکڑ فارمولے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کا وہ پھر گفتگو کریں گے کل یا پرسوں کی. اچھا ٹھیک ہے, یہ مفصل بات کرنے پڑے گی اس پر. اچھا شام صاحب کچھ سوالات کی طرف چلتے ہیں, اور سوالات ہیں بہت سارے لوگوں نے کیے ہوئے. بہت سارے لوگوں نے, مثال کے طور پہ غلام چودھری نے, محمد احمد نے, سجاد خان نے, ان سب نے مختلف الفاظ کے ساتھ ایک ہی سوال کیا, اور عثمان اسلم صاحب نے کئی دفعہ ایک ہی سوال کیا کہ کیا حکومت جائے گی یا رہے گی. یہ نہیں, حکومت جانے کے تو 2 طریقے ہیں. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ اسمبلی میں عدم اعتماد کا ووٹ ہو جائے. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ پورا ملک جو ہے اس میں لوگ سڑکوں پر آ جائیں. ٹھیک. احتجاج کرتے ہو اور سٹینڈ سٹل ہو جائے. ٹھیک. کاروبار حکومت ساکت ہو جائے. اچھا. معلوم ہو کہ قوم جو ہے بیزاری کے عالم میں کراچی سے لے کر پشاور تک بس دھنجلا اٹھی. تو دارالحکومت میں لوگوں کا اکٹھا ہو جانا کافی نہیں؟ یہ تو ایک جگہ لوگوں کا اکٹھا ہو کر دھاوا بولنا جو ہے اس سے حکومت نہیں جانے والی, اور جانا بھی نہیں چاہیے اسے. اچھا. یہ ایک انتہائی بدتر اور غلط مثال قائم ہو جائے گی. ٹھیک. اور ابھی دیکھیے میری بات سنیے, 4 سال شہباز شریف صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اسمبلی کی مدت 4 سال ہو سکتی ہے. ٹھیک. اور اگر 4 سال ہو سکتی ہے اور اگر آپ کوئی الیکشن جلدی کرانا ہے تو 3 سال بھی ہو سکتی. ٹھیک. بات چیت کے ذریعے سے, مذاکرات کے ذریعے سے الیکشن کے اندر جو خامیاں ہیں سسٹم میں ان کو دور کر کے نئے انتخابات پر اتفاق کیا جا سکتا ہے. اچھا. مجھے دیکھیں نا, لیکن اتفاق سے جو بات ہوگی, ٹھیک ہے, ٹھوس سے نہیں ہوگی. اگر آپ یک طرفہ طور پر یہ کام کریں گے تو پھر اس کو دوہرایا جائے گا. ٹھیک ہے, پھر دوہرایا جائے گا. اور یہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. یعنی کوئی اور بھی آ جائے گا. اور بھی آ سکتا ہے. شام صاحب, یہ آصف مجید چودھری صاحب ہیں اور غالباً یہ پولیس سے ہی لگ رہے ہیں مجھے, انہوں نے نشان بھی پولیس کا رکھا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب پولیس کو جو طاہر القادری صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ یوں نہ کریں یوں نہ کریں, تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے, قانون اور قاعدے کے اندر رہتے ہوئے.
और ज़ाब्ते और कायदे के अंदर रहते हुए। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मॉडल टाउन में हुआ और जिस तरह लोग जो है निशाना बने। तो पुलिस को कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक, पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। और ये जो हजूम है, इमरान खान साहब अगर लोग इकट्ठे करते हैं, ताहिरुल कादरी साहब लोग इकट्ठे करते हैं, यौम शोदा मना रहे हैं ना, वो कहते हैं हम पुरअमन तरीके से इकट्ठे होना चाहते हैं, बिल्कुल हो जाए, पुरअमन तरीके से इकट्ठे हों, बिल्कुल मुतालबात करें। फोन लाइन पे हमारे साथ आमिर साहब दीपालपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी जनाब। शामी साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे दीपालपुर में बड़ा एक मसला अहम चल रहा है काफी अरसे से कि वाटर सप्लाई पानी और सीवरेज पानी मिक्स हुआ हुआ है, जिसकी वजह से दीपालपुर की शहरी अवाम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रही है। और मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे भी पानी पीने की वजह से गुज़श्ता रोज ईद से पहले मुझे मलेरिया हो गया था। तो ये हमारा बड़ा मसला है, कैंडिडेट इसमें भी कुछ डिस्कस करें। मैंने डीसीओ साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा जी करते हैं। हम तो अभी पाकिस्तान के सीवरेज पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपका मामला जो है वो भी अपनी जगह अहम है। तो डीसीओ साहब जो हैं, जो अरकान असेंबली है वहां, वो इस बात पर गौर करें, को खुदा खौफी करें। साहब राना नासिर साहब हैं संबड़ियाल से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी राना साहब की मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है। शाम साहब, ये वकास साहब ने ट्विटर के जरिए बड़ा एक दिलचस्प सवाल किया। हाँ जी, वकास साहब हैं। वकास साहब कहते हैं, शामी साहब अगर हमारा लॉन्ग मार्च, ये गालिबन पीटीआई के मेंबर है, अगर हमारा लॉन्ग मार्च हुकूमत नहीं गिरा सकता तो फिर आप ये बताइए कि करप्ट सिस्टम से निजात कैसे हासिल की जाए? वोट के जरिए से। क्योंकि हर एक जमात दूसरी जमात को करप्ट कहेगी, उस पर इल्जामात लगाएगी जी। इल्जामात से मामला नहीं चलेगा, ठीक, वोट की ताकत से मामला चलेगा। और जमहूरियत में वोट फैसला कुन होता है। जो लोग अगर आपकी बात मान ले मेजॉरिटी जी तो ठीक है, नहीं माने तो आप अपनी बात पर जरा गौर करें। जफर इकबाल साहब हैं अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, शामी साहब ने एक बात कही 1977 की तारीख की, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ चली। तो मैं समझता हूँ कि वो तहरीक जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं थी, इस्लाम के लिए नहीं थी, बल्कि उसके पीछे अमेरिका का हाथ था और अमेरिकी डॉलर थे। ये आपका ख्याल है? जी जफर साहब, ये आपका ख्याल है, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ और इसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस इस बात का मौजूद है कि धांधली हुई थी। ठीक। राना नासिर साहब हैं संबड़ियाल से। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं? हाँ जी फरमाइए। सर मेरा शामी साहब से सवाल है। जी बोले। ये तो बात कर रहे थे कि मतलब इस्तीफों की, इस्तीफे भी हो जाएंगे और कौन लेगा इस्तीफा जिन्होंने लेना है वो आपको पता है, वो बाद में एक तकरीर चलेगी कि ए मेरे देखें वो हम वतनों। बात यह है, मुल्क में दस्तूर के मुताबिक काम होना चाहिए। हमने माजी से बहुत सबक सीख लिया है। हुकूमतें आनी जानी है, अफराद आने जाने हैं। अफराद नागजीब नहीं है जी, हुकूमतें नागजीब नहीं है। ठीक, हमें ना किसी हुकूमत से कोई दिलचस्पी है, ना किसी शख्स से कोई दिलचस्पी है। ठीक, हमें सिर्फ दस्तूर से दिलचस्पी है, आए भी दस्तूर के तहत जी और जाए भी दस्तूर के तहत। शामी साहब, ये अखलाक अहमद साहब हैं, अखलाक अहमद साहब कह रहे हैं कि शामी साहब अदालत में जाएं तो इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिला। हम हुकूमत के पास जाएं तो वहां पर इंसाफ नहीं होता, पुलिस के पास जाएं तो वहां पर इंसाफ नहीं होता। तो आप बताइए कि इमरान खान अपना केस लेकर कहां जाएं? हाँ, इमरान खान उन अदालतों के पास जाए। वो कहते हैं पुलिस वाले अगर ज्यादती करेंगे जी तो अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमे कायम, फांसियां दिलवा देंगे अगर उन्होंने गोली दी, उन्हें फांसी लगवाएंगे अदालतों से। जी अदालतों से। अदालतों में जाइए, अपने मुकदमे लड़िए, अपनी एहतजाज कीजिए और अपने सूबे को मिसाल बनाकर पेश कर दीजिए। ठीक है, और नए इंतखाबात का इंतजार कीजिए। जी। महमूद साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी सर, मैं शामी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अमीर का जनाब जलसा आम हमारे बड़े जो थे वो भी, और हम भी उनके जरिए इनका जलसे आम तो खासा अखबारों में पढ़ते थे, लेकिन आजकल नहीं आ रहा। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ शामी साहब से कि इनकी सियासत में बड़ी माशाल्लाह इतना तजर्बा है कि शायद किसी का हो।
जब लाल हवेली का वाकया हुआ तो उस वक्त चौधरी परवेज लाई और शुजात हुसैन साहब की गवर्नमेंट थी, और इन दोनों ने मिलकर मुशर्रफ के साथ मुल्क का खाना खराब भी किया, सब कुछ किया। और अब ये एक इम्पोर्टेड बाबा कंटेनर के साथ मिलकर, देखिए बात यह है हमें और क्या हमें गुस्से का इस तरह इजहार नहीं करना चाहिए। तहजीब के दायरे में, अदाब के दायरे में गुफ्तगू करनी चाहिए। इख्तलाफ का इजहार जो है वो भी अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक, श्याम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का खत्म हो गया, तो कल फिर मुलाकात होगी। अपने नाज़रीन से हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।